السلام علیکم ساتھیوں، آج کی میری کہانی کا نام ہے کسریٰ کے کنگن۔ تعارف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب المرتبہ شخصیت کا ہر پہلو اتنا مکمل اور جامع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں ایک نمایاں بس یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اندیش کے دل میں بھی گھر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ کے مونس و غمگسار بن گئے اور ان کے دل و ایمان کی نور سے منور ہو گئے۔ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ماہ صفر کی 27ویں شب تھی۔ نہایت ہی تاریک اور بھیانک شب۔ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، سب یکبار کی تلواروں سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوان سال چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے۔ ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور وہ قلب و نظر کے اندھے دشمنان اسلام کچھ نہ دیکھ سکے۔ صبح جب انہیں خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی حفاظت میں تشریف لے جا چکے تو دانت پیستے رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہا سر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا، بہت بڑا انعام، 100 موٹے تازے اونٹ۔ بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن مالک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے چلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکے سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن عریق کو رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضے پر ساتھ لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سراقہ بن مالک کی نظر پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس اپنی برق رفتار گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ڈال دی۔ سراقہ سر پہ خود رکھے، نیزہ تانے، چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اپنی گھوڑی کو سر پر دوڑا رہا تھا اور دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی۔ قدرت مسکرائی اور اگلے ہی لمحے اس کی صبا رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پر دھڑام سے گری اور سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندا گرا، مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مشغول اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے اللہ سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر آ رہا اور سمجھ گیا کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لوٹاتا رہوں گا۔ سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے فدا کاروں میں شامل فرمائیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دلخراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کی تاج اور طلائی بیش قیمت زیورات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اللہ اکبر، اس بے نیاز کی بھی کیا شان ہے کہ کسریٰ کے کنگن اس نے عرب کے بدو سراقہ کو پہنا دیے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔